وینزویلا پر امریکی حملہ، صدر مادورو اہلیہ گرفتار۔ ٹرمپ کی تصدیق۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکہ نے وینزویلا کے خلاف بڑے پیمانے پر کامیاب کارروائی کی ہے اور اس کے رہنما صدر نکولس مادورو کو ان کی اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے۔ امریکہ کے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت کئی ریاستوں پر حملے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دارالحکومت کراکس کے جنوبی علاقے فورچونا میں فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ وینزویلا کے اندر مختلف اہداف پر فوجی حملوں کی منظوری صدر ٹرمپ نے دی۔ کارروائیاں صدر نکولس مادورو کی حکومت کے خلاف دباؤ بڑھانے کی مہم کا حصہ۔ وینزویلا کی کراکس، میرانڈا، اراگو اور لاگوئر پر امریکی حملوں کی تصدیق۔ حملے تیل اور معدنی وسائل پر قبضے کی کوشش قرار دے دیے۔ وینزویلا حکومت کی اپنے حامیوں سے سڑکوں پر نکل آنے کی اپیل۔ ریپبلکن سینیٹر مائک لی کا نکولس مادورو کی گرفتاری کی تصدیق، کہتے ہیں کہ انہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران گرفتاری کا بتایا۔ مادورو نیو یارک کی عدالت میں پیش، منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے الزامات میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی سینیٹر نے کہا کہ مارکو روبیو نے بتایا کہ وینزویلا میں مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی حملے ان افراد کے تحفظ اور دفاع کے لیے کیے گئے تھے جو گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کر رہے تھے۔ روس نے امریکی حملے کو مسلح جارحیت قرار دے دیا۔ ایران، کولمبیا اور کیوبا سمیت مختلف ممالک کی شدید مذمت۔ ٹرمپ کی دھمکیاں، ایران کی اقوام متحدہ کو شکایت۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرابانی کا UN سیکرٹری جنرل کو خط۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا، صدر ٹرمپ کی دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیرونی دباؤ اور بے امنی بڑھانے کی کوئی بھی کوشش ایرانی خود مختاری، سیاسی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایران فیصلہ کن انداز میں اپنے حقوق کا دفاع کرے گا۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ مہنگائی اور کرنسی کی گراوٹ پر ایران میں جاری پرتشدد مظاہرے چھٹے روز میں داخل۔ اسکول، یونیورسٹیاں اور سرکاری ادارے بند۔ پولیس سے جھڑپوں میں 8 مظاہرین ہلاک، 30 گرفتار۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مظاہرین پر فائرنگ یا قتل کی صورت میں مداخلت کی دھمکی۔ ایرانی قیادت کا سخت رد عمل، امریکہ کو ایران کے اندرونی معاملات سے دور رہنے کا مشورہ۔ بیجنگ میں 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کے دورے کا مقصد نئی شراکت داری کے مواقع اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان اور چین میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار 2026 میں چین کا دورہ کرنے والی پہلی عالمی شخصیت ہیں۔ نائب وزیر اعظم چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کا امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا خطے میں کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کی ضرورت پر زور۔ پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تیمور ایئر لانچ کروز میزائل میں روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت، 600 کلومیٹر تک دشمن کے زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی مہارت، دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طریقے سے بچنے کے قابل، جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس میزائل انتہائی کم اونچائی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ مسلح افواج کے سینئر افسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پوری ٹیم کی ستائش۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی ناقابل قبول، پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا غیر ذمہ دارانہ بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سنتاس معاہدہ بین الاقوامی ذمہ داری معاہدے کی خلاف ورزی علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال دے گی۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارت اپنے منفی کردار اور خطے میں عدم استحکام سے متعلق ریکارڈ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔
کلبھوشن کیس بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت کی بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری اور دہشت گرد نیٹ ورکس کی معاونت تشویشناک۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد حق خود ارادیت کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت میں اقلیتوں کا جینا دو بھر، نریندر مودی اور ہندوتوا کا نام نہاد سیکولر چہرہ امریکی اخبار نے بے نقاب کر دیا۔ معتبر امریکی جریدے دی وال اسٹریٹ جرنل نے مودی حکومت کے خلاف کھلی چارج شیٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2014 کے بعد بھارت میں اقلیتوں کے لیے گھر، روزگار اور تعلیم کے ساتھ ووٹ دینا تک مشکل بنا دیا گیا۔ کرسمس 2025 بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کا قومی فلیش پوائنٹ بن گیا۔ صرف مسلمانوں ہی نہیں، مسیحی اقلیت بھی ہندوتوا تشدد کی بدترین زد میں ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے کارکردگی اور منافع میں 15 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق پہلی بار 30% اضافے سے سرمایہ کاروں کی تعداد بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انویسٹرز کی مجموعی تعداد 4,64,000 کا ہنسہ عبور کر گئی۔ 100 انڈیکس کی ریکارڈ رفتار نے مارگن اسٹیلے کیپٹل انٹرنیشنل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپور، ترکیہ کے حصص بازار بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ منافع میں بھارت، سری لنکا، UAE اور چائنا اسٹاک مارکیٹ سے بہت بہتر۔ پاکستان میں سونا 4,700 روپے سستا، 1 تولہ 4,55,562 روپے کا ہو گیا۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے سرجری کی جدید تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ امریکی ڈاکٹر چلڈرن، نشتر اور جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نواز شریف میڈیکل سٹی میں دل کے جدید طریقہ علاج کے لیے اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور کے بعد کراچی کا دورہ شیڈول 9 سے 11 جنوری تک کراچی میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی کابینہ سے ملاقات کریں گے۔ سنو نیوز سے سہیل آفریدی کی بات چیت، کہا کہ PTI کے قومی اور سندھ اسمبلی اراکین سے ملوں گا۔ کراچی میں پختون کمیونٹی کو درپیش مسائل پر صوبائی حکومت سے بات چیت ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دیر موٹر وے اپنے وسائل سے تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت فلیگ شپ منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی کی سوات موٹر وے فیز 2 پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ سیشن کورٹ اسلام آباد سے سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن الزامات اور ساخت متاثر کرنے کا مقدمہ ہے۔